جی سامعین، بہت شکریہ آپ کا دوبارہ سے حوصلہ افزائی کرنے کا، اس پروگرام کو پسند کرنے کا، اور آپ کو بشپ صاحب کی بات چیت بہت اچھی لگتی ہے، خداوند کے کلام میں سے سیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ان سب باتوں کو سن کر، آپ کے خطوں کو پڑھ کر ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے اور تقویت ملتی ہے کہ ہم اس پروگرام کو اور اچھی طرح سے آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ آج پھر ہم نے بشپ صاحب کو دعوت دی ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بڑی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ بشپ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خداوند کا شکر ہے جی، بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اس بات کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں جو بار بار آپ مجھے موقع دیتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں شامل ہو کر وہ باتیں جو بائبل کی اور عام طور پہ لوگوں کی استعمال کی ہیں وہ ان کو شیئر کر سکوں۔ بہت شکریہ بشپ صاحب، ہم بہت خوش ہیں کہ آپ ہماری دعوت کو قبول کر کے آتے ہیں، اپنے ٹائم میں سے ٹائم دیتے ہیں اور اس خدمت کو بڑی مستقل مزاجی سے کر رہے ہیں، تو ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں۔ بات ہو رہی تھی زیتون کے تیل کے حوالے سے۔ ہاں، کیونکہ وہ پچھلی دفعہ پورے طور پر کلیئر نہیں کر پائے۔ ہاں جی، وہ بس تھوڑی سی وقت کی کمی کے باعث بات پوری نہیں ہو پاتی ہے، لیکن ہم سامعین بہت خیال رکھتے ہیں، چاہے ہمیں 4-5 پروگرام کرنے پڑیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پوری بات آپ تک پہنچے۔ اصل میں جو زیتون کی بات ہے نا، ہاں جی، اس کو تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس پہ 10-15 پروگرام ہوں، جتنے بھی ہوں، لیکن جو میں چاہتا ہوں کہ سننے والوں کو جس بات میں مزہ آئے اور جو باتیں ضروری ہیں ان پر توجہ دی جائے۔ بالکل۔ یہ مڈل ایسٹ کا درخت ہے۔ اچھا۔ بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ دبئی میں، سعودی عربیہ میں اس کو لگایا جائے اور لگائے بھی ہیں۔ اور کچھ ہمارے بہن بھائی جو مڈل ایسٹ نہیں سمجھتے تو ہاں، یہ جو دبئی، شارجہ، عمان، بحرین اور عراق کی بات ہے اور کردستان کی اور پھر سیریا کی، تو یہ اس ایریا کو مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے جو مشرق کا درمیان ہے۔ صحیح۔ تو اصل میں یہ درخت جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ جو بڑی رونق میں اگتا ہے یہ اسرائیل میں ہے۔ اچھا۔ شاید یہ بات ہے کہ ایک طرف اس کے دریائے فیسون ہے اور دوسری طرف سمندر ہے، بحر روم جو ہے، اور یہ درمیانی حصہ ہے۔ یہ تقریباً 25 کلومیٹر چوڑا ہے یہ ملک، اور تقریباً 150 کلومیٹر، 250 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے۔ اور اس کا جو موسم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جتنے بھی پودے جس طرح کے بھی ہیں، میں وہاں پر میں نے دیکھا کچھ پودے ایسے ہیں جو اگر ایک ملک میں وہ ایک پودا ہے تو دوسرا نہیں اگتا۔ اسرائیل میں کیلے سے لے کے آم تک، کھجور سے لے کے بیری تک، زیتون سے لے کے بلسان تک، ہر طرح کے پودے پوری افزائش کے ساتھ ہے، صحت کے ساتھ۔ یہ مطلب خدا کا خاص کرم ہے ان پہ۔ اور کہا جاتا ہے جو یہودی روایت ہے یا جو پرانی کتابوں میں پتہ چلتا ہے، جیسے مدراش ہے، جیسے ہنوک کی کتاب ہے، جس طرح سے پرانی کتابیں ہیں، ان میں پتہ چلتا ہے کہ عدن جو تھا وہ اصل میں اسرائیل ہی ہے۔ اچھا۔ اور جو سکم ہے وہ صحیح وہ مقام ہے جہاں پر وہ 2 درخت تھے، جسے زندگی کا درخت اور نیکی اور بدی کے درخت کی بات ہے۔ لیکن زیتون کا درخت جو ہے وہ مسیح کے ساتھ اس لیے مشابہت رکھتا ہے کہ یہ جس جگہ پر بھی لگایا جائے اس کے فائدے میں کچھ بھی کمی نہیں آتی۔ مصر میں بہت سارے لگائے گئے ہیں، حالانکہ وہ زمین کچھ فرق طرح کی ہے، لیکن اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ اپنے لیے جگہ بنا لیتا ہے۔ جیسے مسیح کی بات ہے کہ مسیح جس کی زندگی میں آ جاتا ہے اس کا رویہ فرق ہو جاتا ہے، جس کی زندگی میں مسیح آ جاتا ہے وہ بے ضرر ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں کسی ایک شہر سے دوسری طرف جا رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک شخص بیٹھا، وہ مجھے بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ میری طرف بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی آپ مسیحی ہیں۔ میں نے کہا کیوں، کیسے آپ نے جانا؟ کہنے لگا جی میرا یہ تجربہ ہے، اب میری عمر کوئی 70 سے اوپر ہے، جو مسیحی لوگ ہیں ان کے چہرے کا ایک اطمینان، اس میں کوئی شک بالکل فرق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، میں متفق ہوں، بلکہ میں نے بھی اس بات کا مشاہدہ کیا ہے اور میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ مسیحی لوگوں کے چہروں پر جو اطمینان ہوتا ہے وہ دوسری قوموں کے چہروں پر نظر نہیں آتا۔ آپ یہاں پہ دیکھو کہ کچھ ہیں ان کی آنکھوں میں ایک شرارت ہے، لگتا ہے کہ یہ بنی بنائی رونق کو خراب کر دیں گے۔ ان کو کچھ جیسے یہاں پہ ایک جو لفظ بولتے ہیں آدھے ہادے، تو جو
ہلتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے. لیکن مسیحی لوگ جو ہیں وہ بڑے اطمینان سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور جو زیتون کے درخت کی بات ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ پوری تسلی والا ہے. صحیح. اس لیے زیتون کے تیل کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اس کو مسیح کے ساتھ ملایا جاتا ہے, مسیح کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے. صحیح. اور اس کی چکناہٹ جو ہے جہاں پر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ اوپر نہیں رہتی. جیسے نمک کی بات ہے کہ نمک ضم ہو جاتا ہے کسی چیز میں بھی, اسی طرح زیتون کا تیل آپ اپنے جسم پہ لگاؤ تو وہ بالکل ضم ہو جاتا ہے. یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پتلا بھی ہے اور یہ پرتاثیر بھی ہے اور یہ دیرپا بھی ہے. مسیح کو اب 2016 سال ہو چکے ہیں, اور جب مسیح خداوند اس باغ میں گئے تھے اس وقت وہ درخت جوان تھے, اب تک وہ ہیں. اس کا مطلب ہے تقریباً وہ 2500 سال پرانے درخت ہیں, اب تک پھل دے رہے ہیں. یہ کیوں پھل دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر ان طاقت ہے. ان کی فہرست میں یہ بات پائی جاتی ہے اطمینان, مدم چلتے جا رہے ہیں. اور جو شوخے ہیں, جو تیز ہیں جھاڑیاں, وہ بڑی پھلدار نظر آتی ہیں, بڑی جلدی اگتی ہیں, پھر جلدی ختم ہوتی ہیں. اور ختم بھی اس لیے ہوتی کیونکہ ان کے اندر آرام نہیں, کبھی کسی کے کپڑے پھاڑ دیے, کبھی کسی کا کوئی کسی طرح سے زخمی کر دیا. تو یہ بات ہے کہ زیتون کے درخت کو بائبل میں اس لیے ویلیو دی جاتی ہے کہ یہ کسی طور سے بھی نقصان دہ نہیں ہے. اگر میں آپ کو اس کے پتوں کی خوبیاں بتاؤں, اس کے پھل کی خوبیاں بتاؤں, یہ تو میں نے تیل کی بات کی ہے, اس کی جڑ کی, کہ کچھ بیماریاں ہیں جو صرف اور صرف زیتون کے درخت کی جڑوں کے سبب سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. کچھ ایسی زمینی کیڑے ہیں جو اسرائیل میں نہیں ہیں, اس کی وجہ ہے کہ وہاں پر زیتون کا درخت جو ہے پہلے تو یہ مرتا ہی نہیں ہے نا. اس درخت کی یہ خوبی ہے, صاف طور پہ لکھا ہے کہ اگر اس کا ٹنڈ بھی بچ جائے گا نا تو پانی کی بو پڑتے ہی وہ شگوفے نکالے گا, وہ ٹہنیاں نکالے گا, اور وہ پودا پھر سے ہرا. اور یہ حقیقت ہے, آپ نرسری میں چلے جائیں, زیتون کے درخت کے زیادہ ٹنڈ ہی ہیں. اچھا. اس کو بنانے کا طریقہ بھی وہ یہی ہے, وہ جتنا اس کو مارتے ہیں اسی طرح سے وہ بڑھتا ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ مسیح کی یہ بات ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھو, جتنا مسیحوں کو مارا جا رہا ہے, جتنا مسیح کو مارا گیا, تو وہ ایک ہی بات پہ ہے کہ وہ پھل دیتے ہیں, وہ محبت دیتے ہیں. کیا بات. اور یہی ہونا چاہیے, یہی مسیحت کا نشان, یہ مسیحت کا نشان ہے. صحیح بات ہے. یہ نہیں, اس میں گھمنڈ نہیں ہے. وہ اس کو کاٹتے ہیں, چھوٹا کرتے ہیں, ٹونڈ رہ جاتا ہے, پانی ڈالتے ہیں, پھر اگتا ہے, اور پھر جتنا اگتا ہے اس کی ٹہنیاں پھل سے بھری ہوتی ہیں. یہ بھی خوبی ہے اس کی. بہت اچھا. جی, جیسے آپ نے کہا کہ پتوں کے بارے میں کوئی شخص بھی زیتون کے پتے سے ناواقف نہیں. اس کی وجہ اس دنیا کا آغاز, اس دنیا کا جس کو میں کہتا ہوں کہ نوح کی دنیا, آدم کی دنیا نہیں, نوح کی دنیا. تو اس کی جو پہچان ہے, اس کی تازگی کی پہچان وہ زیتون کا پودا ہی تھا. جب وہ فاختہ اور کبوتر جب گیا تو وہ اسی کی ٹہنی توڑ کے لایا. آخر وہ کیا دوسرے پودے جو انجیر کا درخت ہے اس کے بھی ٹہنیاں جلدی نکلتی ہیں, اور شیشم کی درخت کی ٹہنیاں بھی جلدی نکلتی ہیں, لیکن وہ زیتون کا کیوں لے کے آیا؟ صحیح. اصل میں بات یہ ہے کہ جب چوائس پہ بات آ جاتی ہے, جب چناؤ پہ بات آ جاتی ہے, تو جانور بھی اچھی چیزوں کا چناؤ کرتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھ نہیں ہے. انسان ہمیشہ جو جھاڑیاں ہیں ان میں الجھے رہنے کو پسند کرتا ہے, انہی میں پھنس جاتا ہے. وہ فاختہ گئی اور اس نے جا کے تو زیتون کے درخت کی تازی پتی توڑ کے لے گئے, جس کا اس وقت اس نے یہ پیغام دے دیا کہ یہی ایک پودا ہے جس کے سبب سے تمہیں خوشی کی نوید, خوشی کی خبر ملے گی, اور یہی ہے جو دوسرے درختوں کی بیماریاں ختم کرنے والا ہے. صحیح. اب وہ پتے کی بات آ رہی ہے. جو پتے گرتے ہیں زیتون کے, تو سب سے مہنگی ترین کھاد جو ہے وہ اسی کی ہے. اچھا. اس کی وجہ کہ اس کا پتا گلتا نہیں ہے جلدی, لیکن اس کا جو اثر ہے وہ اس کے پتے سے نکلتا رہتا ہے.
اس لیے لوگ تھوڑا سا بھی زیتون کے پتوں کی کھاد ڈال دیں تو ان کو سال بھر کھاد ڈالنی نہیں پڑتی۔ نوح نے اس بات کی تسلی پائی کہ زندگی آ چکی ہے۔ زیتون کا پتا شفا دیتا ہے، زیتون کا پتا ایک خبر دیتا ہے، زیتون کا پتا تازگی کو قائم رکھتا ہے، زیتون کا پتا ہماری طاقت کو قائم رکھتا ہے۔ جو ہمارے مسوڑے ہیں، جو دانت ہیں، یہ ہماری طاقت ہے، یہ صحت ہے۔ اگر کسی کے دانت ٹھیک نہیں تو اس کا نظام ہضم بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جو ہمارے منہ سے لے کے، ہمارے سر کے بال سے لے کے، ہمارے پیر کے ناخن تک شفا کا، یہ میڈیکلی بات ہے، یہ حکمت کی بات ہے۔ اور پھر یہ جو آگے بات اس کے پھل کی، تو لوگ اس کا پھل کا اچار ڈالتے ہیں۔ اگر اس میں جالا آ جائے، خراب ہو جائے، لوگ پسند نہیں کرتے۔ آپ لے لیں، یہاں پہ آپ زیتون لے کے آ جائیں، زیتون کے وہ جو اچار ملتا ہے اس میں آپ کبھی بھی آپ جالا کبھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کرتا ہے، خود اپنے آپ کو سنبھالتا ہے۔ تو اس لیے یہ میرے عزیزوں جتنے سن رہے ہیں سارے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو چیز بھی مسیح کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، مسیح کے ساتھ جو ملتی ہے، جس کو مشابہت دی گئی ہے، وہ فائدہ مند ہے، نقصان دہ کبھی نہیں ہے۔ اس لیے جتنے مقدسین ہیں ان کا کام ہے کہ اگر وہ مسیح کے ہیں تو اسی طرح کا پیس قائم رہنا چاہیے کہ لوگ دور سے جان جائیں کہ یہ مسیح کے لوگ ہیں، یہ یسوع کو ماننے والے ہیں۔ اور ہر شخص اپنے جو رہنما ہے اسی کی طرح کا ہوتا ہے۔ بالکل، معافی ہمارا سمبل ہے، محبت ہمارا سمبل ہے، امن ہمارا سمبل ہے، بالکل تو وہ رہنا چاہیے۔ ہاں، وہ رہنا چاہیے، دور سے پتا چلے کہ یہ امن والے لوگ ہیں، کیونکہ امن خدا کے لوگوں کی پہچان ہے۔ اسی لیے وہ فاختہ، وہ کبوتر امن کا ایک نشان لے کے آئی، امن کا پیغام لے کے آئی۔ کس کے پاس؟ امن والے شخص کے پاس۔ بابا نوح جو تھا وہ خدا کا بندہ تھا، خدا کے لوگوں کو خدا کی طرف سے پیغام امن کا ملتا ہے۔ یہ کس طرح کا پیغام ہے؟ مارنا، قتل و غارت کرنا۔ اور ایک اور اس میں مثال ہے، جب ہم کسی کو مارتے ہیں تو ہم اس لیے مارتے ہیں کہ وہ شیطان کا بندہ ہے، ہم اس لیے مارتے ہیں۔ اور شیطان کسی کو زندگی نہیں دیتا۔ اگر ہم کسی کو مارتے ہیں اور وہ بندہ مر جاتا ہے تو ہم کام کس کا کر رہے ہیں؟ وہ تو شیطان کا کر رہے ہیں۔ صحیح بات۔ خدا کا کام ہے، خدا کے نبیوں کا کام ہے، مقدسین کا کام ہے زندگی دینا۔ اگر ہم کسی مرتے کو بچائیں تو ہم خدا کا کام کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم کسی زندہ کو مار رہے ہیں تو شیطان کا کام، کیونکہ شیطان کا کام ہے مارنا، شیطان کا کام ہے برباد کرنا، شیطان کا کام ہے تیس نیس کر کے رکھ دینا، تو فتور پھیلانا۔ تو اس لیے ہمیں بڑی تسلی کے ساتھ اس بات کو واضح کرنا چاہیے اور واضح ہونا چاہیے خود کے لیے، دوسروں کے لیے، کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور میں کسی کو نہیں مار سکتا۔ بالکل۔ اور جو شیطان کا بندہ ہے وہ کسی کو بچاتا نہیں، کیونکہ شیطان کی فطرت میں تباہی ہے۔ تو اس لیے اس بات کے لیے میں اپنے سننے والے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں اس خدا کا اور خدا کے بندوں کا، تو پھر وہی وتیرہ ہونا چاہیے، نہ کہ ابلیسی وتیرہ ہونا چاہیے۔ نوح نے فاختہ کو چھوڑا تاکہ وہ اس کو کوئی پیغام دے جی، اور وہ لے کے آئی زیتون کے درخت کی پتی، تازہ پتی جی۔ زیتون کا درخت جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور یروشلم کا جو سب سے اہم اور بامقصد پہاڑ جو ہے وہ زیتون کا ہے۔ اور زیتون کے پہاڑ کو بار بار بائبل میں جگہ دی گئی ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، آپ نے تو دیکھا ہے زیتون کا جو پہاڑ ہے وہ تو پہاڑ ہی ہے نا، تو اس کے آس پاس زیتون کے درخت ہیں، اس وجہ سے اسے زیتون کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ یروشلم میں یا اسرائیل میں ایک روایت ہے کہ واحد ایک درخت ہے زیتون کا درخت، جو صحیح طاقت میں دیکھنا چاہیں اگر کوئی تو وہ اسی پہاڑ پر اگتا ہے۔ پہاڑ پر درخت اگ رہا ہے؟ ہاں، واو۔ اور وہ بھرا پڑا ہے اچھا، زیتون کے درختوں سے۔ اچھا۔ اور جب مسیح خداوند کا آخری سفر جو ہوا ہے، جو اس کی تعلیم ہوئی وہ بھی اسی زیتون کے پہاڑ پر،
جو آخری سفر انہوں نے کیا وہ بھی زیتون کے پہاڑ کا، کہ بیتنیا زیتون کے پہاڑ کا ایک حصہ ہے، ایک سمجھ لے کہ چھوٹی سی چوٹی ہے، اسی پہ وہ رہے، اسی سے آگے وہ بڑھے، اور ادھر سے گزرتے ہوئے وہ انہوں نے رات گزاری ادھر گتسمنی میں، اور اس سے پہلے جب وہ یروشلم میں داخل ہونے والے تھے، لوگوں نے درختوں کی ٹہنیاں توڑ کے ان کے راستے میں بچا دی، تو وہ ٹہنیاں بھی زیتون کے درخت، کھجور کے درخت کی نہیں تھی۔ ٹہنیوں کا ذکر ہے، دو طرح سے ہے، کچھ لوگ لے آئے ہوں گے کھجور کی، کیونکہ بیت لحم جو ہے اس ایریا میں بہت ساری کھجوریں ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ لانی پڑی، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہی چیز استعمال کرتے ہیں جو ان کے ہاتھ کے نیچے ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے، اور روایتی طور پہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، یا جو وہاں پر آرتھوڈکس نے ایک چرچ بنایا ہے اس میں انہوں نے ساری زیتون کی ٹہنیاں دکھائی، اچھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے زیتون کی ٹہنیاں استعمال کی۔ اب مقصد اس میں کیا ہے کہ یہی ہے وہ تسلی کا نشان، یسایہ نبی بھی یہ کہتا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، فاختہ کہتی ہے کہ یہ سلامتی کی پتی ہے، بالکل صحیح۔ آج جو یو کا نشان ہے، جو پیس کا نشان ہے، جو اطمینان کا نشان ہے، وہ بھی ایک کبوتر ہے، اور کبوتر کے منہ میں زیتون کی پتیاں ہیں۔ تو اگر کوئی ان باتوں کو پھر بھی نہ جانے، ایک مسیحی بھی نہ جانے، تو پھر وہ کیا جانے گا؟ یہ ایک سمبل ہے جو ہمارا پروگرام کا ایک ٹائٹل بھی ہے، مضمون بھی ہے، جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سمبل ہے اس بات کا کہ یسوع ہی ہے جو نئی دنیا کی پہچان دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ زیتون کے پہاڑ پر جو آخری دعا کی تھی، جس کے بعد پھر وہ مصلوب ہونے کے لیے چلے گئے تھے، ہاں جی، وہی اس کو وہ امن کا پیغام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو کبوتر جو ہے زیتون کی پتی لے کر آیا تھا، اس نے بھی امن اور سلامتی کی خبر دی۔ میں آپ کو ایک اور خوبصورت بات بتاتا ہوں کہ اسی شہر میں کہا جاتا ہے کہ اسی زیتون کے جو فاختہ لے کے آئی تھی، اسی پہاڑ سے، پوری دنیا میں آپ گوگل پہ لکھ کے دیکھیں، زیتون کا پہاڑ آپ کو کسی جگہ پہ نہیں ملے گا، اچھا، یہی ملے گا، اور یہ نام نوح نے رکھا ہے کیونکہ نوح کا گھر وہاں پہ تھا۔ جو ملکہ صدق سالم، جس کو کہتے ہیں ملکہ صدق سالم کا بادشاہ، وہ نوح کا بیٹا سم ہے، اور انہی کا یہ یہاں پہ گھر تھا، اور انہی نے جب وہ دیکھا کہ وہ امن کی جگہ ہے تو انہوں نے اسی جگہ پہ وہ گھر بنایا۔ اس وجہ سے وہ کشتی ہے جو زیتون کے پہاڑ پر نوح کی کشتی ٹکی۔ اس کے دو خیال ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹکی ارارات کے پہاڑ پہ، لیکن گھر نوح نے یہاں پہ بنایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں بھی اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ گھر اگر اس نے یہاں بنایا تو بادشاہی بھی اس کی اسی جگہ پہ قائم ہوئی، اگر وہ نہ ہوئی تو وہ دوسری جگہ سے آ گیا کہ یہی وہ اطمینان کی جگہ۔ مسیح کی بادشاہی کا سٹارٹ جو ہے وہ بھی زیتون کے، کیونکہ دعا اس نے کی، پھر اسی جگہ سے وہ آسمان پر اٹھایا گیا، اسی جگہ پر سے وہ اترا اور وہ رویا یروشلم کو دیکھ کے کہ میں تیرے پاس سلامتی لے کر آیا۔ اس کا کیوں کہا جاتا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ کبوتر کی شکل میں ہے، کیونکہ کبوتر جو ہے وہ امن کی نشانی دیتا ہے۔ مسیح جو ہے وہ اسی طور پہ، مسیح جو بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ نشان ہے امن کا، تو امن کا شہزادہ ہے، امن کا شہزادہ ہے، امن کا نشان ہے، وہی امن کا بانی ہے۔ تو وہ پورے طور پہ آپ جس بھی زاویے سے دیکھو تو مسیح نظر آتا ہے کہ روح القدس خود ہے۔ وہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ روح القدس اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، وہ مجھی سے لے گا، میری ہی باتیں بتائے گا۔ پھر 17ویں یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں لکھا ہے، میں تم میں ہوں گا اور تم مجھ میں ہو، ہم ایک ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع ہی وہ نشان ہے جو دنیا کو بچا سکتا ہے، دنیا کو تسلی دے سکتا ہے، وہی سلامتی کا شہزادہ ہے، وہی وہ روح ہے، وہی وہ روح ہے۔ اسی وجہ سے مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، کیونکہ اپنا اطمینان دینے کی بات ہے کہ کسی جانور کے پاس تو اطمینان تھا ہی نہیں، کسی اور چیز کے پاس اطمینان نہیں تھا، تو مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان دیتا ہوں۔
تو اس لیے میرے عزیزو، اگر تو یسوع کے ساتھ ہم ہیں اور یسوع کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو پھر ہمیں اس کو پورے طور پہ جاننا ہے، ماننا ہے، اور پھر دوسروں کو بتانا ہے. یہ نہیں کہ آنکھوں میں شرارت ہو، اور وہ اطمینان ہم میں بھی نظر آنا چاہیے. آنکھیں جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں، ظاہر کرتی ہیں جو دل میں ہے، وہ منہ پر آتا ہے، اور منہ جو ہے وہ آنکھیں اس کا آئینہ ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. بہت شکریہ بشپ صاحب، آپ نے بڑی اچھے طریقے سے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہمیں زیتون کے بارے میں بتایا، زیتون کے تیل کے بارے میں بتایا، اس کے پھل کے بارے میں بتایا، اور ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں ہمارے پاس، ان کے بارے میں جب آپ سے پوچھیں گے تو اسی طرح تسلی بخش جوابات ہمیں ملیں گے. سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس جو بھی سوال ہوں، جس بارے میں بھی آپ پوچھنا چاہتے ہوں، ضرور ہمیں لکھیں تاکہ ہم بشپ صاحب سے پوچھیں اور ہم سب تسلی پائیں، کیونکہ خداوند تسلی کا سرچشمہ ہے اور وہ ہمیں تسلی دینا چاہتا ہے تاکہ ہمارے چہروں پر وہ اطمینان نظر آئے جو مسیحت کا نشان ہے اور جو ہر مسیحی کے چہرے پر نظر آنا چاہیے. بشپ صاحب بہت شکریہ. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جو خداوند نے آپ کو خدمت دی ہے اسے بانٹتے رہیں گے اور آتے رہیں گے. ہماری بہت ساری دعاؤں اور بہت سارے پیار کے ساتھ آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی. تمام سننے والوں کے لیے میری دعا ہے کہ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. جے مسیح کی. جے مسیح کی.